السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ معزز طلباء کرام، جماعت دہم مطالعہ پاکستان کے آج چھٹے سبق میں انشاءاللہ ہم اپنا ایک لانگ کوشچن ڈسکس کریں گے۔ باب نمبر 9 ہم پڑھ رہے ہیں، آبادی، معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت۔ اس میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہمارے تفصیلی سوال نمبر 1 کا آنسر ہے، پاکستانی معاشرے اور ثقافت کے بنیادی خط و خال بیان کریں۔ اپنے سبق کے آغاز سے قبل ہم دعا پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز طلباء کرام، آپ کا جو لانگ کوسچن وہ ہے پاکستانی معاشرے اور ثقافت کے بنیادی خط و خال۔ معاشرے کی تعریف معاشرہ کہتے ہیں لوگوں کے مل جل کر رہنے کو، اور ثقافت ہمارا جو کلچر، ہماری جو تہذیب ہے، تمدن، رہن سہن کے جو طریقے ہیں وہ اس سے مراد ہے۔ خط و خال کے معنی ہیں نقوش، کہ اس کے نقوش کیا ہیں، اس کی اہم جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں۔ تو اس سوال کا جواب ہمارے کتاب میں صفحہ نمبر 121 پر موجود ہے۔ سمارٹ سلیبس کے مطابق ہمارے یہ سلیبس کا حصہ ہے۔ تو اس کا لانگ کوسچن میں سب سے پہلے ثقافت کی تعریف یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ ایک ثقافت کی جو عمومی تعریف ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور دوسری ایڈورٹائزر نے جو ثقافت کی تعریف کی ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ جی طلباء، تو دیکھیے ثقافت کا مفہوم، یہاں سے آپ کا لانگ کوسچن شروع ہے۔ اس کی پہلی ہیڈنگ ہے، کسی قوم کی شناخت اس کی پہچان اس کی ثقافت سے کی جاتی ہے۔ کسی قوم کے افراد جب مدتوں سے ایک سرزمین پر مل جل کر رہ رہے ہوں تو ان کے ہاں مشترکہ قدریں، رسم و رواج، انداز زندگی، عائلی قوانین پہلے پڑھ چکے ہیں آپ، خاندان کے اس سے ریلیٹڈ جو قوانین ہیں، تفریحات، کھیل، فنون اور مجلسی زندگی کے اصول دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہی خصوصیات اس قوم کو دوسری اقوام سے مختلف اور ممتاز بناتی ہیں۔ یہ ہماری زندگی کے مختلف مراحل ہیں، مختلف چیزیں ہیں، ان کے اندر جو اصول ہیں وہی ہماری ثقافت کی عکاسی کرتی ہیں۔ ایڈورٹائزر نے جو ثقافت کی تعریف کی ہے وہ کچھ تعریف یوں ہے: ثقافت کا تعلق ہر قسم کے علوم و فنون، عقائد و قوانین اور رسم و رواج سے ہوتا ہے۔ علوم علم کی جمع ہے، فنون فن کی جمع ہے، عقائد عقیدے کی جمع ہے، قوانین قانون کی جمع ہے۔ یہ انسانوں کے افکار کہتے ہیں سوچ و بچار کرنے کو، فکر کی جمع ہے یہ، وہ اعمال سے بھی متعلق ہوتی ہے کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، لازمی طور پر وہ اس کی ثقافت کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ اس تعریف میں ثقافت ایک کل ہوتی ہے، اور کسی علاقے میں رہنے والے انسانوں کے ارادی و غیر ارادی افعال کی بدولت پروان چڑھتی ہے۔ یعنی ثقافت نے انسانوں کو اپنے احاطے کے اندر لیا ہوا ہوتا ہے۔ ان کے تمام افعال، چاہے وہ ارادتاً کریں چاہے وہ غیر ارادتاً کریں، بعض ایسی چیزیں ہیں ایکچوئل جو ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں، وہ ہمارے مذہب کے لحاظ سے، ہمارے معاشرے کے لحاظ سے ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ ہم بغیر سوچے سمجھے ان کاموں کو کرتے ہیں۔ جیسے ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام کا لینا، اذان ہوتی ہے تو اذان کے ہوتے ہی مساجد کے لیے رخ کر لینا، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ایک اپنی تہذیب کے مطابق، ثقافت کے مطابق چل رہے ہیں تو ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں معزز طلباء، پاکستانی معاشرہ جو ہے اس کی ثقافت نمایاں خصوصیات کو یہاں پر بیان کیے جا رہا ہے۔ تو 10 خصوصیات آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی۔ سب سے پہلی جو خاصیت ہے ہمارے پاکستانی معاشرہ ثقافت کی، وہ ہے معاشرتی قدریں، سوشل ویلیوز کیا ہیں۔ پاکستان کے تمام علاقوں صوبوں میں اعلیٰ منفرد معاشرتی قدریں پائی جاتی ہیں۔ بزرگوں کا احترام، چھوٹوں سے محبت، خواتین کو احترام کی نگاہ نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے دکھوں و خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں بزرگوں پر مشتمل پنچایتیں بہت سے تنازعات کو مقامی سطح پر حل کر لیتی ہیں۔ جو چیزیں ہمارے اسلام نے ہمیں سکھائیں، جو اسلامی اقدار ہیں وہی ہمارے معاشرے کی اقدار ہیں، جو اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں وہی تعلیمات ہمارے معاشرے کے اندر الحمدللہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ نمبر 2، غذائیں۔
پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف غذائیں پسند کی جاتی ہیں۔ پنجاب و سندھ میں سبزیاں، دالیں، گوشت، چاول بہت مرغوب ہیں، مرغوب کہتے ہیں پسندیدہ کو۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان میں گوشت، خشک و تازہ پھل، گندم، جو، چاول کھانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ پنجاب میں دودھ اور لسی، جبکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں قہوہ پسند کیا جاتا ہے۔ سجی اور کڑھائی گوشت نصف صدی سے پہلے خیبر پختونخوا شمالی پنجاب تک محدود خوراک تھی، اب پشاور سے کراچی اور کوئٹہ تک برابر پسند کی جاتی ہے۔ پاکستانی لوگوں کی جو عمومی مرغوب غذا ہے وہ گوشت ہے۔ نمبر 3، ہمارے معاشرے کے اندر جو تیسری چیز پائی جاتی ہے وہ مذہبی ہم آہنگی ہے۔ الحمدللہ کہ تمام لوگوں کو جو اکثریت ہے یہاں پر وہ مسلمان ہیں، ان کا مذہب ایک ہے۔ بر صغیر میں بزرگان دین نے اسلام پھیلایا تو بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ موجودہ پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ علاقائی، صوبائی، لسانی، نسلی دیگر بنیادیں بھی ہیں۔ علاقے کی بنیاد پر، صوبے کے بنیاد پر، لسان زبان کی بنیاد پر، نسل قوم کی بنیاد پر بھی بنیادیں ہیں، لیکن اصل جو پہچان ہے ہمارے پاکستانیوں کی وہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ وہ ذات پات، رنگ، نسل اور علاقے کے امتیازات کو نسبتاً بہت کم اہمیت دیتے ہیں۔ پاکستان کا دستور اقلیتوں کو، جو ہمارے ہاں مائنورٹی ہیں، ان جو تعداد میں لوگ کم ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ تحفظ دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ مذہبی رواداری بھی موجود ہے۔ نمبر 4، مخلوط ثقافت، جو مکسڈ ہمارا کلچر ہے، کئی ثقافتیں مل کر کئی ثقافتیں بن جاتی ہیں کہ جو لوگ ایک مخصوص علاقے کو چھوڑ کر کسی نئی جگہ پر آ کر بسنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہاں سے مختلف گروہ جو آتے ہیں ان رسومات کو ملا کر ایک نیا جو کلچر ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ یہ بھی اکثر ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ماضی میں پاکستانی علاقوں میں آ کر بسنے والے لوگوں کا تعلق دنیا کے مختلف علاقوں سے تھا۔ جو گروہ بھی آیا اپنے ہمراہ اپنی روایات، رسوم، تہوار، لباس، خوراک اور زندگی گزارنے کے انداز لے کر آیا۔ ان گروہوں نے ایک دوسرے پر اثر ڈالا اور ایک ملی جلی ثقافت ابھرتی گئی۔ نمبر 5، ہمارے معاشرے کی جو 5ویں خاصیت ہے وہ ہے لباس۔ پاکستان کے جو لباس ہے وہ موسمی اور مذہبی ضرورتوں کے پیش نظر تیار کیے جاتے ہیں۔ پنجاب کے دیہی علاقوں میں مرد دھوتی، کرتا، شلوار، قمیص اور پگڑی کا استعمال کرتے ہیں۔ عورتیں دوپٹہ، شلوار اور کرتا پسند کرتی ہیں۔ شہری علاقوں میں شلوار، قمیص، پینٹ کوٹ، شیروانی، واسکٹ کا رواج ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا، صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ میں بڑے گھیرے والی شلوار پہنی جاتی ہے۔ عورتیں کڑھائی والا لباس پہننا زیادہ پسند کرتی ہیں۔ شادی کے موقع پر دلہن کا لباس بڑا ہی خوبصورت تیار کروایا جاتا ہے۔ جو چھٹی ہمارے معاشرے کی جو نمایاں خصوصیت ہے وہ ہے یہاں کے میلے اور عرس۔ پاکستان بھر میں بے شمار میلے اور عرس ہر سال منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ میلے اور عرس ہماری ثقافت کی عکاسی ترجمانی کرتے ہیں۔ حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مادولہ الحسین میلہ چراغاں کے والے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدن شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سچل سرمس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبداللہ بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ۔ سندھ کے عرس اور سبی کا سالانہ میلہ قابل ذکر ہیں۔ ہمارے یہاں جو 7ویں ہمارے معاشرے کی جو خاصیت ہے وہ یہاں کے کھیل ہیں۔ پاکستان میں جو زیادہ مشہور کھیل ہیں وہ کرکٹ ہے، ہاکی ہے، اسکواش ہے کی ٹیمیں دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ان کھیلوں کے ٹورنامنٹ ضلعی، ڈویژنل، صوبائی اور ملکی سطح پر منعقد کرائے جاتے ہیں۔ گلگت اور شمالی علاقوں میں پولو کا کھیل بے حد مقبول ہے۔ پولو کا جو کھیل ہے یہ ٹیم کا کھیل ہوتا ہے جسے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر کھیلا جاتا ہے اور اس میں 4 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ جو مخالف ٹیم ہوتی ہے وہ ایک گیند کو ہاکی کے ذریعے مختلف جو مخالف ٹیم ہے اس کے گول میں بھیجنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ نمبر 8 پر جو ہمارے معاشرے کی جو خاصیت ہے وہ ہے ہمارے مذہبی تہوار۔ مسلمانوں کی اکثریت یہ آبادی مسلمان ہے پاکستان کی، وہ اپنے مختلف مذہبی معاشرتی تہوار مثلاً عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شب معراج
اور شب برات وغیرہ بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ شب معراج رجب کی 27ویں تاریخ کو اور شب برات شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے۔ یہ تہوار ہماری صدیوں کی ثقافت کا اہم حصہ ہے۔ اس کے علاوہ یوم عاشور 9-10 محرم جو ہے محرم الحرام مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ نیز پاکستان میں غیر مسلموں کو بھی اپنے تہوار منانے کی مکمل آزادی ہے۔ نمبر 9 پر ہیں ہمارے رسم و رواج۔ پاکستان میں عوام مختلف موقعوں پر مخصوص رسم و رواج کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے فوراً بعد اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے تاکہ اس کو معلوم ہو وہ بفضل تعالی مسلمان خاندان میں پیدا ہوا ہے۔ کسی مسلمان کے فوت ہو جانے پر رشتہ دار، اعز و اقارب، تعلق دار متوفی کے گھر جمع ہو جاتے ہیں۔ جو فوت انسان ہوتا ہے نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد اسے دفن کیا جاتا ہے۔ اصالہ ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں تمام اقلیتوں کو یہ حقوق حاصل ہیں کہ وہ اپنی مذہبی روایات کے مطابق شادی بیاہ و اموات وغیرہ کی رسمیں ادا کریں۔ نمبر 10 پر 10 اور آخری ہماری جو خاصیت ہمارے ہے وہ مختلف فنون ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مختلف فن کے موجود ہیں۔ کراچی میں مزار قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، لاہور میں بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، اس کو اردو میں قلعہ بھی پڑھا جاتا ہے، اصل لفظ قلعہ ہوتا ہے، اور بابڈا ہاؤس اسلام آباد میں فیصل مسجد، پشاور مسجد محبت خاں اور قلعہ بالا حصار، زیارت میں قائد اعظم کی ریزیڈنسی بلڈنگ اور قلعات میں قلعات کا قلعہ وغیرہ اہم عمارتیں ہیں جو سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہیں۔ سیاح جو سیر تفریح کرنے والے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں دستکاریوں کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے۔ مرد و خواتین دستکاری کا کام کرتے ہیں جن کی بنائی ہوئی چیزیں دوسرے ممالک میں بہت پسند کی جاتی ہیں۔ پاکستان میں مصوری کا فن بڑا منفرد اور ملکی شناخت سمجھا جاتا ہے۔ جو مینول طریقے سے ہاتھ سے جو تصویریں بنائی جاتی ہیں وہ مصوری کا جو فن ہے۔ خطاطی کے فن میں بھی پاکستان کے نامور خطاطوں نے بے شمار بے مثال شاہکار تخلیق کی ہیں۔ مغل اور جدید زمانوں کے مصوری اور خطاطی کے فن پارے لاہور کے عجائب گھر اور شاہی قلعہ میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ طلباء ہمارا لانگ کوشچن ہے، پاکستانی معاشرہ اور کس کا ثقافت کی نمایاں خصوصیات جو ہماری ایکسرسائز کے اندر موجود لانگ کوشچن نمبر 1 کا آنسر ہے۔ تو طلباء آج کی آپ کی ڈائری ہے کہ آپ نے اس لانگ کوشچن کو احسن انداز میں اپنے نوٹس کی مدد سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ فی امان اللہ، نیکسٹ لیسن میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔